کہ وہ پہلا مرحلہ کیا تھا جب انسان نے آنکھ کھولی، سانس لی اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس سفر پر جہاں زمین کی مٹی سے آدم بنا، جنت میں زندگی کا آغاز ہوا اور پھر شیطان کا پہلا وار، پہلی لغزش، پہلی توبہ اور پہلی اولاد، حتیٰ کہ پہلا قتل اور پہلا نبی جو آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ انسانیت کی پہلی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں سبق بھی ہے، نصیحت بھی اور ایمان کی روشنی بھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری نالج، ماضی کی وہ دنیا جو آپ کو آج کی حقیقت سے جوڑتی ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ وقت نے انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر جب ان میں روح پھونکی گئی تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے جو جنات میں سے تھا۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں بہتر ہوں۔ اس غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اس پر لعنت بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، لیکن تنہائی ان کے لیے باعث سکون نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین جیسے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا جب وہ نیند میں تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت حوا کو اپنے پاس پایا۔ اس منظر کا کوئی مکمل تفصیلی بیان قرآن یا صحیح احادیث میں موجود نہیں، مگر محدثین اور مفسرین کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو اپنے قریب دیکھا تو وہ چونک گئے اور خوش بھی ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری بیوی ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نکاح کا پہلا تصور اور ازدواجی زندگی کا آغاز جنت میں ہوا۔ ازدواجی رشتہ کوئی دنیاوی رسم نہیں بلکہ فطری اور الہی عطا کردہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم اور اماں حوا جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ یہاں کوئی تھکن، بھوک یا پیاس نہیں تھی، سکون ہی سکون تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں سکونت عطا فرمائی تو ایک واضح حکم دیا، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یہ آزمائش تھی اور اسی لمحے شیطان نے انسان کو بہلانے کا پہلا منصوبہ شروع کیا۔ ابلیس چونکہ پہلے اللہ کی نافرمانی کر چکا تھا اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تھا، تو اس نے حضرت آدم سے دشمنی کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے کہا، اب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں ان آدم کی اولاد کو تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ کر بہکاؤں گا۔ یعنی شیطان کا مقصد صرف اتنا نہیں کہ وہ خود گمراہ ہوا، بلکہ اب وہ انسان کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر ہدایت کے رستے پر بیٹھ کر۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو وسوسہ ڈالا، لیکن یہ وسوسہ سخت لہجے میں نہ تھا، نہ ہی سیدھا نافرمانی کی دعوت دی تھی، بلکہ انتہائی نرمی، محبت اور خیر خواہی کے انداز میں تھا۔ اور شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ ہو جاؤ یا فرشتے نہ بن جاؤ۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور پھر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ ایسا جھوٹ بولا جو جزوی طور پر سچ لگا، اللہ کے حکم پر شک ڈالنے کی کوشش کی، ممنوع چیز کو فائدہ مند بنا کر پیش کیا۔ یہی شیطان کا اصل ہتھیار ہے، وہ کبھی گناہ کو گناہ بنا کر پیش نہیں کرتا بلکہ نیکی کی شکل میں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس نے ان کے سامنے قسم کھا کر کہا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یہاں شیطان نے اپنی بات پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی اور یہی بات انسان کو دھوکہ دینے کے لیے سب سے مؤثر حربہ بن گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان نے پہلے نرمی سے بات کی، پھر عقلی فائدے بتائے اور پھر قسم کھا کر اعتماد حاصل کیا اور تب جا کر لغزش ہوئی۔ آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا پر شیطان کی چال اثر کر گئی، انہوں نے پھل کھایا اور ان کی سطر یعنی شرمگاہ کھل گئی اور اسی وقت وہ شرمندہ اور پشیمانی میں ڈوب گئے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ آخر وسوسہ کیا ہوتا ہے۔ وسوسہ دل میں آنے والا وہ خیال ہے جو انسان کو کسی برے کام کی طرف مائل کرتا ہے، بظاہر چھوٹا مگر اثر میں بہت گہرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں شیطان کو وسواس الخناس کہا، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ آہستہ آہستہ دل میں اترتا ہے، دلیل اور فریب کے ساتھ آتا ہے، نیکی کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے اور گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔
امام طبری فرماتے ہیں کہ شیطان نے وسوسہ آہستہ آہستہ دیا، جلد بازی نہیں کی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ انسان کی پہلی آزمائش تھی اور شیطان نے اس کو دھوکے سے جیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ شیطان نے وسوسہ نرمی، دھوکہ، جھوٹی قسم اور خیر خواہی کے لبادے میں دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا لغزش یا بھول میں ایک لمحے کے لیے متاثر ہوئے۔ وسوسہ اصل گناہ سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ وہ اندر سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ وسوسوں سے صرف توبہ اور اللہ کی پناہ ہی بچا سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو ان سے لغزش سرزد ہوئی۔ یہ لغزش کوئی دانستہ گناہ یا سرکشی نہ تھی بلکہ ایک بھول تھی، جیسا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا پس آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان دونوں کو اس لغزش کے بعد زمین پر اترنے کا حکم دیا تو یہ کوئی محض سزا نہیں تھی بلکہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی، انسان کی آزمائش، خلافت عرضی اور اللہ کے احکامات کی پیروی کا عملی مظاہرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے کہا اترو سب یہاں سے، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو زمین پر مختلف حصوں میں اتارا گیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سرادیپ موجودہ سری لنکا میں اور حضرت اماں حوا کو جدہ کے قریب موجودہ سعودی عرب میں اتارا گیا۔ پھر دونوں نے میدان عرفات میں آ کر ایک دوسرے سے ملاقات کی اور یہ مقام آج بھی جبل رحمت کہلاتا ہے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ روایات کے مطابق وہ تقریباً 40 سال تک مسلسل توبہ کرتے رہے اور وہ دن رات رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے اور اپنی لغزش پر نادم ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ توبہ زمین پر قبول ہوئی یا جنت میں؟ یہ بات واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ زمین پر قبول ہوئی کیونکہ قرآن مجید کی آیات اور تفاسیر سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ لغزش جنت میں ہوئی، سزا کے طور پر زمین پر اتارا گیا، توبہ زمین پر کی گئی اور وہیں قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی توبہ قبول فرمائی بلکہ ان کی رہنمائی بھی فرمائی اور ان کے ذریعے انسانوں کے لیے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا، چاہے انسان کتنی ہی بڑی لغزش کیوں نہ کر بیٹھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا بلکہ کچھ روحانی اور دنیاوی ضروری اشیاء ان کے ساتھ نازل کی تاکہ انسان کی ابتدا ایک مضبوط بنیاد پر ہو۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ کی جگہ یعنی مکہ مکرمہ میں ایک خاص مقام دکھایا جہاں بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ابتدائی طور پر کعبے کا نشان رکھا تھا، اس لیے مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ حجر اسود یعنی کالا پتھر، یہ پتھر جنت سے اتارا گیا اور کہا جاتا ہے کہ شروع میں یہ سفید تھا مگر انسان کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ لباس، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو ستر ڈھانپنے والا لباس عطا فرمایا تاکہ زمین پر حیا اور شریعت کا آغاز ہو۔ ابتدائی علم اور ہدایت، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں رہنے کے لیے محنت، کھیتی باڑی، خوراک کے اصول، جانوروں کی پہچان، عبادت کے طریقے، نکاح کے اصول اور قربانی کا طریقہ سکھایا۔ انہیں قلم، تحریر اور علم کی بنیادی اصول دیے گئے تاکہ وہ اپنی اولاد کو سکھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور انسانیت کا آغاز، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی اور ان کا نکاح اگلے حمل سے پیدا ہونے والے جڑواں سے کیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کا شریعتی نظام تھا تاکہ انسان کی نسل کا آغاز ممکن ہو۔ قابیل اور حابیل کا اختلاف اور پہلا قتل، قابیل اپنی جڑواں بہن کی خوبصورتی کی وجہ سے اسی سے نکاح کا خواہش مند تھا جبکہ شریعتی حکم کے مطابق اس کا نکاح حابیل کی جڑواں بہن سے ہونا تھا۔ اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں قربانی دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔
یہ دنیا کا پہلا قتل تھا اور یہیں سے دنیا میں جرم اور فتنے کا آغاز ہوا۔ حضرت حابیل شہید ہوئے اور قابیل نافرمان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک نیک، متقی اور بردبار بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شیس علیہ السلام تھا۔ یہ بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کے دل کا سکون اور نبوت کا وارث تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد وصیت اور علم کی امانت حضرت شیس علیہ السلام کو سونپی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ پر صحیفے بھی نازل ہوئے، بعض اقوال کے مطابق 50 صحیفے تھے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، انسانوں میں شریعت، عبادات اور معاشرتی اصولوں کو واضح کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے عطیہ۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے حضرت حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت اور وصال کے بعد ان کے حقیقی وارث بھی قرار پائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور صحیفے سکھائے اور اپنے بعد کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کو صحائف عطا کیے گئے، جیسا کہ ایک احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے، بحوالہ طبرانی ابن حبان۔ یہ صحیفے بنیادی اخلاقیات، عقیدے، عبادات اور انحراف سے روکنے کی تعلیمات پر مشتمل تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے طرز پر اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ شیطان کا رستہ چھوڑ دو، وہی تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہوں نے لوگوں کو شرک، قتل، فحاشی اور دنیاوی پرستی سے روکا اور صبر، عدل، عفت اور طہارت کی تلقین کی۔ ان کے زمانے میں انسانوں کے 2 بڑے گروہ بن گئے تھے، بنو شیس اور بنو قابیل۔ بنو شیس میں نیک لوگ تھے، یہ حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے تھے جو پہاڑوں پر آباد تھے، دین اور شریعت کی پابند اور پاکیزہ زندگی گزارنے والے تھے۔ اور دوسرے بنو قابیل، گمراہ لوگ، یہ پہاڑوں سے نیچے آباد تھے، دنیا پرست، شراب، موسیقی کے دل دادا اور فحائش میں مبتلا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہاڑوں سے نیچے آ کر بنو قابیل کے ساتھ میل جول سے روکا، کیونکہ یہی اختلاف بعد میں فتنے کا سبب بنا۔ شیطان کا پہلا بڑا فتنہ، شیطان نے بنو قابیل کی مدد سے موسیقی، گانا، ناچ اور فتنہ انگیز عورتوں کے ذریعے بنو شیس کے نوجوانوں کو ورغلایا۔ بنو شیس کے نوجوان جب نیچے اتر کر ان کے ساتھ گلنے ملنے لگے تو آہستہ آہستہ فتنے عام ہو گئے۔ یہیں سے پہلی مرتبہ ظاہری شرک، فواہش اور دنیا پرستی کے اثرات نمایاں ہوئے۔ یہ دور انسانیت کی پہلی فتنہ انگیزیوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم کو بہت تنبیہ کی، لیکن کچھ لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جو بعد میں ہلاکت کا سبب بنے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، جن میں ایک قول کے مطابق آپ 912 سال تک زندہ رہے۔ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ کچھ اقوال کے مطابق جبل ابی قبیس، مکہ کے قریب پہاڑ میں دفن ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت ان کے بیٹے حضرت انوش کو منتقل ہوئی، جنہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر دعوت توحید جاری رکھی۔ ان کے بعد کنیان، مہلائیل، یاریدو اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا ایک نیا دور شروع ہوا، جہاں علم، سند و تحریر اور ایک معاشرتی ضابطوں کی نئی جہت ملی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپ حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کے والد کا نام یاریدو تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں پشت میں آتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بچپن میں ہی علم، غور و فکر اور عبادت کی طرف خاص رجحان ظاہر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے قائم کردہ دینی اور روحانی نظام کو آپ نے غور سے سیکھا اور اپنی ذہانت اور عبادت گزاری کی وجہ سے قوم میں ایک ممتاز عالم اور فاضل انسان کے طور پر مشہور ہو گئے۔ آپ بہت زیادہ خاموش طبع، متفکر، عبادت گزار اور سچے انسان تھے۔ اکثر اوقات غاروں میں تنہائی کی جگہوں پر بیٹھ کر اللہ کی عظمت پر غور و فکر کرتے اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ دوبارہ دنیا پرستی، ظلم اور گناہوں کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگ بھولنے لگے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اصلاح قوم کے لیے چنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شمار انبیاء کرام میں ایک خاص مقام رکھنے والے نبیوں میں ہوتا ہے۔ آپ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے، سلائی اور حساب کتاب جیسی چیزوں کو زمین پر متعارف کروایا۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا۔ اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل، ادریس اور ذی الکفل سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ ان آیات کے تحت مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہی اس واقعے کی اصل بنیاد بنتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی تفسیر کرتے ہوئے واقعہ نقل کیا۔ یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ کے پاس اتنی عمر باقی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو عبادت کا بہت شوق تھا، انہوں نے چاہا کہ ان کی عمر بڑھا دی جائے تاکہ زیادہ عبادت کر سکیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک دوست فرشتہ تھا، آپ نے اس فرشتے سے فرمایا اگر ہو سکے تو مجھے اسرائیل موت کے فرشتے کے پاس لے چلو تاکہ میں اللہ سے عمر میں زیادتی کی سفارش کروں۔ وہ فرشتہ آپ کو لے کر آسمان کی سیر پر روانہ ہوا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے کہا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں، اور میں حیران تھا کہ وہ زمین سے یہاں کیسے آئیں گے، چونکہ وہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام عطا کیا۔ یہ روایت ابن حاتم اور ابن کثیر جیسے مفسرین نے روایت کی ہے۔ کچھ محدثین نے اس روایت کو اسرائیلی روایات سے تعبیر کیا ہے، لیکن چونکہ اسے صحابہ اکرام اور خاص طور پر عبداللہ بن عباس اور تابعین نے نقل کیا ہے اور اس میں شریعت کے حکم یا عقیدے کے خلاف بات نہیں، اس لیے اسے قابل قبول مانا جاتا ہے۔ یہ بات بھی بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے مراد صرف روحانی بلندی نہیں بلکہ جسمانی طور پر آسمانوں پر اٹھایا جانا ہے۔ یہ واقعہ میں سکھاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ضرور ہے، لیکن وہ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ رب جس نے آدم کی توبہ قبول کی وہ آج بھی ہر تائب کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ شیطان ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، کبھی نرمی سے، کبھی خیر خواہی کے پردے میں، لیکن جو دل اللہ کی طرف جھکتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، ہدایت دی اور انبیاء کے ذریعے رستہ دکھایا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں آپ کو ملے گا سبق، بصیرت، دل کو جھنجھوڑنے والی حقیقت۔ اگر آپ بھی ایسے ایمان فروز اور تاریخ ساز واقعات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے اگلی ویڈیو رہ نہ جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔